ارشاد ہوا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے رسول، اے پیغمبر، یہ دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک مثال ان کے سامنے رکھیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے ہمارا برسایا ہوا پانی جب برستا ہے تو پھر اس سے زمین کا جو سبزہ ہے وہ خوب مل جل گیا، خوب گھنا ہو گیا، فاختلط به نبات الارض، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی سبزہ سوکھ جاتا ہے، فاصبح حشیما تذروه الرياح، اور ایسا چورا ہو جاتا ہے کہ اسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ یہی مثال ہے، حقیقت ہے دنیاوی زندگی کی، بڑی خوبصورت بارونق معلوم ہوتی ہے، سمجھائیے ان کو، لیکن بالآخر انجام کار فنا ہو جاتی ہے۔ انسان موت جب آتی ہے تو پھر وہ اس کا جسم جو تھوڑے مدت پہلے تک بڑا حسین و جمیل، قوی و توانا، مضبوط، دیکھنے کے لائق خوبصورت جسم نظر آ رہا تھا، وہ بالکل اب بے قیمت، بے رونق ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہ جانے والے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، یہی باقی رہنے والی ہیں، وہی بہتر ہیں آپ کے پروردگار کے یہاں اچھے بدلے کے لحاظ سے، اور وہی بہتر ہیں توقعات کے اعتبار سے، امیدوں کے اعتبار سے۔ امیدیں مال اور اولاد سے جتنی لگائی جانی چاہیے، اس سے بہت زیادہ امیدیں انسان کو اپنے اعمال سے، اپنی نیک اعمال سے لگانی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑ وہ چلتے ہوئے تم کو نظر آئیں گے، اور زمین نظر آئے گی تم کو ایک کھلا میدان، اور پھر ہم ان سب کو جو مر چکے تھے دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کر دیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم وہاں جمع کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر سب کو پیش کر دیا جائے گا، قطار در قطار۔ اور انکار کرنے والوں سے، جنہوں نے آج کے دن کا انکار کیا تھا، ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخرکار تم آج ہمارے پاس اسی حیت کے ساتھ آ گئے نا جس حیت کے ساتھ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، جبکہ تم یہی خیال کرتے تھے کہ ہم تم پر ایک خاص متعین وقت نہیں لائیں گے، کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا جس میں تم ہمارے سامنے پھر ایک مرتبہ تمہاری پیشی ہو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نام اعمال رکھ دیا جائے گا، تھما دیا جائے گا، تو اس وقت تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ خوف زدہ ہیں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اس وقت تم دیکھو گے کہ وہ خوف زدہ ہیں، کہہ رہے ہیں ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کو یہاں پر ہمارے سامنے پیش نہ کر دیا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور سنو، دنیا کی جو ٹیپ ٹاپ ہے، رونق ہے، چمک دمک ہے، اس پر مغرور ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا، شیطان کی تحریک سے ہوشیار رہنا۔ اب ہم تم کو ایک قصہ سناتے ہیں شیطان کا، تم کو کتنا چوکنا رہنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے، ایک حقیقی واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، کیوں وہ اصلاً جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اے انسانوں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست اور والی بناتے ہو، حالانکہ وہ اور اس کی اولاد
تمہارے دشمن ہیں، وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، شیطان کو، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنانے والوں نے کتنا برا بدل چنا ہے اللہ کا۔ میں نے ان شیاطین کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرتے وقت بلایا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، یعنی ان سے کسی موقع پر میں نے کوئی مشورہ نہیں لیا، شریک نہیں کیا، مدد نہیں مانگی، پھر تم نے کیسے ان کو اس قابل سمجھ لیا کہ ان کو یا جن کو وہ بتائیں تم ان کو اپنا ولی اور کارساز اور دوست بنا لو؟ اور اتنا تو تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ میں اگر بالفرض محال کسی کو اپنا دست و بازو بناتا بھی تو گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا تو میں نہیں تھا۔ وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے کہے گا پکارو ان کو اپنی مدد کے لیے جن کو تم میرا خدائی میں تم نے جن کو میرا شریک سمجھ رکھا تھا، آج ان کو پکارو اپنی مدد کے لیے۔ چنانچہ وہ بیچارے پکاریں گے لیکن انہیں وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان مشرکوں اور ان کے خیالی جو دیوتا ہیں، معبود ہیں، ان کے درمیان آگ کی خندق کھڑی کر دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ایک آڑ کر دیں گے، اب رابطہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ جب دوزخ کو دیکھیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا اور سمجھ جائیں گے وہ کہ ان کو اسی میں ڈالا جانے والا ہے، تو چاہ کر بھی اس سے بچنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اب ذرا سا غور کریں کہ سورہ کہف میں جو مضمون چل رہا ہے اور آپ اب تک برابر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بظاہر مضمون الگ الگ ہے لیکن ہے سب فتنہ دجال سے حفاظت کی رہنمائی پر مشتمل۔ اصحاب کہف کا واقعہ، پھر اس واقعے کا سبق اور پیغام آپ نے سنا کہ اس سوسائٹی سے اور اس کے نقصان پہنچانے والے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی امکانی اور ہر ممکن کوشش تمہیں کرنی ہے جیسے اصحاب کہف نے کی تھی۔ اب دیکھیے جو بات ہے اس کے اصل روح اور پیغام کو نظر اور توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ کیا ساری دنیا کے اہل ایمان تہہ خانوں میں چلے جائیں؟ یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بات کا مطالبہ ہم سے نہیں کرتا جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر چند ہزار اہل ایمان تہہ خانوں میں چلے بھی گئے تو ساری دنیا کے اہل ایمان مرد اور عورتوں کو یہ مشورہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس میں ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے سمجھداری کے ساتھ اس سوسائٹی کے نقصان پہنچانے والے اثرات کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک ایک کر کے ان نقصانوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کر جتنا ہو سکے۔ اور اس سوسائٹی کی وجہ سے جو دل پر دھبے پڑتے، دیکھیے آنکھوں کے ذریعے سے یہ سوسائٹی ہمارے دل میں وہ میسیجز بھیجتی ہے جن سے یقیناً دل پر کالے دھبے پڑتے ہیں۔ کانوں کے ذریعے سے بھی وہی چیزیں اس سوسائٹی کے سے ہمارے دل میں پہنچتی ہیں جو دل کو سیاہ کرتی۔ گفتگو جب آدمی کرتا ہے تو اگر بہت زیادہ چوکنا نہیں ہے تو اس کی زبان سے ایسے الفاظ سینکڑوں مرتبہ دن اور رات میں نکلتے ہیں جس سے دل سیاہ۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، کیا کھا رہے ہیں ہم، کیا پی رہے ہیں ہم، اکثر چیزیں جو آج کل عام طور پر مل رہی ہیں، چاکلیٹس ہیں، بسکٹس ہیں، ڈیری آئٹمس ہیں، بیکری آئٹمس ہیں، زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جس میں ایسی چیزوں کی ملاوٹ کی گئی ہے جو یقیناً دل کو سیاہ کرے۔ ماحول، کس ماحول میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا فرینڈ سرکل کیا ہے، کن کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست اور گفتگو ہوتی ہے، کون سے لٹریچر آپ پڑھتے ہیں، کون سی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آج ہمیں ایک ایک چیز کو بہت سوچ سمجھ کر دیکھنا، سننا، بولنا، کھانا پینا چاہیے، اور وہ چیزیں صرف ہم کو دیکھنی، سننی اور بولنی چاہیے جن سے ہمارا دل روشن ہو، نہ کہ سیاہ۔ یہ بھی اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سیاہ ہونے سے بچائے، اور پھر دلوں کو روشن کرنے والے برابر اعمال کرتے رہیں۔ اگر ہم وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اچھی نمازیں پڑھیں، مرد سب کے سب مرد مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، عورتیں ٹالیں گے نہیں نماز کو، بلکہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی کوشش کریں گے کہ جلد از جلد نماز،
اور نماز اچھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر روزانہ کم سے کم صبح و شام تسبیح اور حمد اور ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ میں تو اپنی مسورات سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں، بچیوں تمہارے لیے تو اور آسان ہے، اگر تمہارا ذوق بن جائے، عادت پڑ جائے، تو تم وہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بچوں کو نہلاتے دھلاتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے، اس وقت تم الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بجائے کبھی کوئی بیان سن سکتی ہو، کبھی قرآن کی تلاوت سن سکتی ہو، اور کبھی اللہ اللہ کرتے ہوئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کلمات ان اعمال کے درمیان، یہ گھر کے کاموں کے درمیان تمہاری زبان پر جاری رہے اور چپکے چپکے تم دعا بھی مانگتے رہو، تو اس قدر تمہارا دل پاک صاف ہوتا چلا جائے گا کہ سمجھو مثال کے طور پر جو دل کی پاکی، روح کی تازگی بظاہر جانماز پر بیٹھ کر تلاوت اور ذکر اور نماز سے حاصل ہوتی، وہ تم کو کچن میں کھڑے کھڑے بھی انشاءاللہ حاصل۔ تو یہ ساری جو تدبیریں ہیں نا، اس سے سوسائٹی کے مضر نقصان دہ اثرات سے ہم اور آپ سب اپنے کو اس دور میں بھی بچا سکتے۔ اور اگر کہیں کوئی گروپ مل کر آپس میں کچھ ایسی بات کر سکے کہ بھئی ہم شہروں سے موو کر کے، بڑے بڑے شہروں سے موو، ہم کہیں بالکل شہروں کے باہر پہاڑوں کے دامن میں کہیں اپنا چھوٹا سا ولیج بسا لیں، اپنی چھوٹی سی ایک آبادی بسا لیں گے، بیچوں بیچ میں اس میں مسجد ہوگی، مدرسہ مکتب ہو، مسورات کا بھی وہاں پر دینی اجتماع بھی ہوتا رہے گا، اور سوسائٹی سے ممکن حد تک ذرا کھل کر رہیں گے، اور بڑے بازار وہاں پر نہ ہو، بہت زیادہ لوگوں کی آمد رفت نہ ہو۔ اگر کہیں پر یہ چیز کچھ لوگ مل کے کر سکیں تو بہت ممکن، دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کی خبریں آتی۔ بعض علاقوں میں تو لوگوں نے بازار بھی ایسے اپنے بنائے ہیں کہ ایک بازار عورتوں کے لیے خاص کر دیا، ایک مال، کہ یہاں کوئی بھی مرد اور لڑکا نہیں جائے، وہاں صرف خواتین ہوں گی، وہی سیلز ویمن ہوں گی، اور وہی خریداری کرنے والی خواتین ہوں گی۔ خیر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے ان باتوں کو سن کر مجھ سے پوچھا ہے، میں ان کی طلب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے پوچھا، بعض ہماری بچیوں نے پوچھا کہ کیا اب حضرت ان سورہ کہف کا تقاضا اور اللہ کا حکم ہم سے، کیا ہم لوگ شہروں کو چھوڑ کر کہیں دور دراز جنگل میں جا کر بس جائیں، تو کیا یہ لازمی ہوگا؟ تو میں نے اسی کے جواب میں آج یہ بات کہی کہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا ہم کر سکیں اس پر عمل کریں، جو باقی رہ جائے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگر پورے شعور اور اویئرنیس کے، پورے چوکنے پن کے ساتھ اس سوسائٹی کے نقصان دہ اثرات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی زبانوں کو بھی، اپنی آنکھ کو بھی، اپنے کان کو بھی، اور ہر کوشش کریں گے کہ غفلت ہمارے دل میں اللہ کی یاد سے نہ آنے، کیونکہ یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے نا، کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا کے ذیل میں ہو۔ یقیناً آج کی سوسائٹی دل کو اللہ کی یاد سے غافل رکھتی ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم جنازہ لے کر قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم موبائل سے فون کر کے ون ڈے میچ کا اسکور پوچھتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی کہ موت اور آخرت یاد ہی نہیں رہتی، حالانکہ ہم میں سے ہر شخص ہر لمحے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر لمحے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دلوں کو سیاہ کر رہی ہیں، اس سے جو بچتا رہے گا انشاءاللہ محفوظ رہے گا ماحول کے نقصان دہ اثرات سے۔